مرتبہ حضور سیدی و مرشدی و مولائی مجمع البحرین زبدۃ الاتقیاء حضرت علامہ پروفیسر منشاد علی شاہ صاحب جماعتی نقشبندی مجددی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے مجھے خود فون فرمایا۔ اس دن مجھے پتہ چلا اللہ والوں کے سامنے اظہار خیال کا کیا مقام ہے۔ بس اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے جانشین امام اہل سنت حضرت کی آواز سنو، غزالی زماں کی یاد تازہ ہوتی ہے، دیدار کرو، غزالی زماں کی یاد تازہ ہوتی ہے، دل میں ٹھنڈک پیدا ہوتی ہے۔ صرف اور کوئی مقصود نہیں ہے، صرف اسی شرف، اسی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے میں صرف دو جملے پیش کروں گا اور میں اجازت چاہوں گا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، حضرت صاحب کی کرامات، ابھی میں یہاں رات سے پہنچا ہوں، جس پیر بھائی کے پاس بیٹھا ہوں 20 کرامات اس نے سنائے، اور ہر بندے کے پاس یہ اتفاق نہیں ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسی شان دی تھی کہ ایک سانس کرامت بنا دیا، ایک سانس کرامت بنا دیا۔ میں دو شعر میں اگر آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ پیش کرنا چاہوں تو شاید آپ بھی میرے ساتھ یقیناً اتفاق کریں گے۔ ایک شعر قلندر لاہوری کا ہے اور ایک اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کا ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، دیدہ ور پیدا۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا، بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ کوئی اشتہار نہیں، ساری زندگی تواضع انکساری عجز میں گزار دی، سادگی میں گزار دی، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ یہ حضرت کی زندگی کا پورا خلاصہ میں نے مختصر انداز اور جامع انداز میں بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صرف سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کی سنگت میں رہنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ کو پتہ ہے انسان کی نجات کا دار و مدار دو چیزیں ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ یہ دو چیزیں ہیں نا جس پر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ایمان دخول باعث جنت ہے اور اعمال صالحہ درجات جنت کے لیے کام آنے والی چیز ہے۔ جنت میں دخول ہوگا ایمان کی وجہ سے، اور اس کے جو درجات آسائشیں ہیں وہ ملیں گی انسان کو عمل صالح کی مقدار کے مطابق۔ یا ایھا الذین آمنوا میں ایمان آ گیا، اتقوا اللہ میں پورا اسلام آ گیا۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اس کی بہت سی تفاسیر ہیں۔ یوں آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ رسول نے حکم دیا کرنے کا وہ کر لو تو تقوی ہے، جس سے بچنے کا حکم دیا بچ جاؤ تو تقوی ہے۔ پورا اسلام اس میں آ گیا۔ نماز نہ پڑھنا تو تقوی نہیں ہے، روزہ نہ رکھنا تو تقوی نہیں ہے، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنا تو تقوی نہیں ہے۔ تقوی تو یہ جس چیز کا حکم ہے اسے کرنا، جس سے رکنے کا حکم ہے رک جانا۔ تو اتقوا اللہ میں سارا اسلام آ گیا، اور یا ایھا الذین آمنوا میں سارا ایمان آ گیا، تو پھر کونوا مع الصادقین کا فائدہ کیا ہے؟ جنت تو مل گئی، انسان کا مطلوب مقصود جنت ہے، تو جب جنت مل گئی تو پھر کونوا مع الصادقین، جو اللہ نے حکم دیا نیکوں کی سنگت اختیار کرو، ان کی نسبتیں قائم کرو، ان سے تعلق قائم کرو، ان کے قرب میں رہو۔ اس کا کیا مقصود ہے، اس کا مفاد کیا ہے؟ تو میں عرض کروں گا، جنت میں داخلہ ہوگا ایمان کی وجہ سے اور عمل صالح کی وجہ سے، لیکن اس کی ایک شرط ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ حضور نے فرمایا کوئی لاکھ ایمان والا ہو، لاکھ عابد زاہد ہو، اگر مرنے سے پہلے خدا نہ کرے کلمہ کفر بک گیا، سب غارت، سب برباد، سب تباہ، اس کا خاتمہ خراب تو سب کچھ گیا۔ ایک ساری زندگی فسق و فجور میں گزار کر گیا، لیکن مرنے سے پہلے خدا نے کلمہ نصیب کر دیا، توبہ نصیب کر دی، سیدھا جنت میں جائے گا، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ہے خاتمے پر۔ تو جنت میں داخلہ ہوگا ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے، لیکن شرط یہ ہے کہ مرتے دم تک اس پر قائم رہے، ایمان پر بھی اور عمل صالح پر بھی۔ اور اللہ والوں کی سنگت کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ان کی برکت سے ایمان بھی سلامت رہتا ہے اور اعمال صالحہ کو بچانے کا طریقہ بھی مل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء
اہل سنت، مشائخ اہل سنت، حضور تاجدار بہاولپور. تو جتنی ضرورت ایمان اور عمل صالح کی تحفظ کی ہے، اتنی ضرورت ہی اولیاء کرام کی ہے، پیر و مرشد کی ہے، اللہ والوں کی ہے. ایک آخری حوالے سے میں جملہ عرض کر کے بات ختم کروں گا. اولیاء کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین دیا، وہ دین قیامت تک کے لیے دیا، اسلام قیامت تک کے لیے دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دین کو دے کر مبعوث فرمایا گیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد تھے، قرآن میں متعدد مقامات پر بیان ہوئے. اللہ تبارک و تعالی نے وہ خود بیان فرمایا. ایک آیت تبرکاً میں بھی پڑھ دیتا ہوں جس میں حضور کے مقاصد رسالت کو بیان کیا گیا ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. اللہ فرماتا ہے محبوب ہم یہ 4 مقاصد دے کر آپ کو مبعوث فرما رہے ہیں. اے لوگوں سنو، میرا محبوب جس مقصد کے لیے آیا ہے وہ مقصد تم نے پورا کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ میرا محبوب اس لیے آیا ہے یتلو علیہم آیاتک، وہ تمہیں قرآن کے لفظ پڑھائے گا. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور تمہیں اس کے معانی، مفاہیم اور توضیحات اور تشریحات بتائے گا. وَالْحِكْمَةَ، حکمت کی بہت سی تفاسیر ہیں. قرآن کہتا ہے قد وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تو حکمت سے مراد سنت متعین ہوئی. مطلب یہ تمہیں سنت بھی عطا کرے گا، اپنے اقوال اور ارشاد عالیہ بھی تمہیں دے گا. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ بھی فرمائے گا. تو حضور کے آنے کے مقاصد قرآن نے بیان کیے متعدد مقامات پر. ایک مقام میں نے تبرکن پڑھا. پہلا ہے قرآن کے الفاظ، دوسرا ہے اس کے معنی مفاہیم، تیسرا ہے حدیث، اور چوتھا ہے تزکیہ. اب قیامت تک حضور کا یہ مقاصد، جو مقاصد رسالت ہیں وہ جاری رہیں گے. حضور تو دنیا سے تشریف لے گئے مگر مقاصد رسالت، اسلام، دین قیامت تک چلے گا. اب بتائیے یہ دین جب قیامت تک چلے گا تو 4 شعبے چلیں گے نہیں چلیں گے؟ تو الفاظ کا شعبہ سنبھال لیا قراء نے، حفاظ نے، مجودین نے. اس کے معانی، اس کے ترجمے مفاہیم کا شعبہ سنبھال لیا مفسر نے، مترجم نے. حدیث کا شعبہ سنبھال لیا محدثین نے. میرا سوال ہے چوتھا شعبہ جو تزکیہ تھا، یہ بھی سن لیجئے کہ تزکیہ کا کیا معنی ہوتا ہے. ایک ہوتی ہے طہارت، ایک ہوتی ہے تزکیہ. دونوں کا معنی پاک کرنا ہوتا ہے، لیکن بنیادی فرق یہ ہے اگر کپڑا ناپاک ہو جائے، جسم ناپاک ہو جائے، جگہ ناپاک ہو جائے، قواعد شریعہ کے مطابق اسے پانی سے دھو ڈالا جائے، اس کو پاک کرنا کہتے ہیں. لیکن عربی میں اسے تزکیہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں طہارت. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسی آلائی جو نظر نہ آئے، جو دل میں ہو، جو غیر مرئی ہو، اگر وہ دور کرنی ہو اور اسے کوئی دور کر دے اس کو کہتے ہیں مزکی. اور جو چیز دھوئی جائے اسے کہتے ہیں تزکیہ کرنا. تو حضور مزکی کا فاعل حضور ہیں. تو معنی یہ ہوا یہ شعبہ پھر کس نے سنبھالا؟ قرآن کے لفظ نہ آئے تو قاری کے پاس جاؤ، مجوید کے پاس جاؤ، حافظ کے پاس جاؤ. معنی سمجھنا ہے مترجم البیان پڑھو، کنز الایمان پڑھو. اور اگر تفسیر دیکھنی ہے تو مفسرین کی خدمات لو. حدیث سمجھنی ہے تو امام بخاری کی خدمات لو، امام ترمذی کی خدمات لو اور محدثین کی خدمات لو. لیکن میں پوچھتا ہوں اگر دل کی صفائی کرنی ہو پھر کہاں جاؤ؟ حافظ صاحب کے پاس؟ نہیں، ان کا شعبہ نہیں. قاری صاحب کے پاس؟ یہ ان کا شعبہ نہیں. امام بخاری کے پاس؟ یہ ان کا شعبہ نہیں. پھر کس کے پاس جاؤ؟ واری پہنچ جاؤ. ارے ملتان شریف جاؤ، غزالی الزمان کی صحبت میں بیٹھو، امیر ملت کے فیضان میں آؤ، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاؤ، غوث سمدانی کی بارگاہ میں جاؤ. یہ اولیاء کرام ہے، خدا نے دل کا شعبہ ان کے حوالے کیا. خدا نے، امام نووی نے لکھا 2 قاری صاحب آ گئے پیر صاحب سے ملنے. ایک فجر کا ٹائم تھا، حضرت نماز پڑھ لو، تو پھر وہ کرتے ہیں نماز پڑھے. حضرت صاحب نے مجہول طریقے سے نماز پڑھائی، مجہول طریقے سے، کیونکہ عذر تھا، ضعیف العمری تھی، دان بھی کم تھے، تو یہ عذر ہے اور اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا. لیکن قرآن حضرات تھوڑے سے ہوتے نا، انہوں نے کہا پتہ نہیں نماز بھی ہوئی ہے کہ نہیں، مجہول طریقے سے پڑھائی ہے، پتہ نہیں ہوئی ہے نہیں. تو نماز پڑھنے کے بعد حضرت نے فرمایا آپ غسل فرما لیں پھر ناشتہ کرتے ہیں. وہ دونوں صاحبان چلے گئے. کچھ دیر ہوئی تو حضرت نے پوچھا
بھائی وہ ہمارے مہمان آئے تھے، کہاں گئے؟ حضور وہ ساتھ ہی نہر پر نہانے گئے تھے، غسل کرنے ابھی تک آئے، دیکھ کر آؤ بھائی۔ وہ ساتھ جو گئے دریا پر، دیکھا تو بڑا عجیب معاملہ تھا، ان کے کپڑوں پر بیٹھا ہوا تھا شیر، اور دونوں قاری صاحبان لگا رہے تھے ہوتے، نہ جائے رفتن نہ پائے بھن، نہ اگلتے بنے نہ نگلتے بنے، باہر آئے تو شیر نہیں چھوڑتا، اندر رہے تو پانی نہیں چھوڑتا۔ انہوں نے جا کے بتایا حضور وہ تو شیر ان کے کپڑوں پر بیٹھ گئے۔ اوہ جلدی سے آپ حضرت گئے اور شیر کو ایک تماچا رسید کیا۔ شرم نہیں آتی ہمارے مہمانوں کو تنگ کرتے ہو؟ وہ دم ہلاتا ہوا جنگل کی طرف چلا گیا۔ مہمانوں کو حضرت نے فرمایا آؤ جو بھائی ناشتہ کر لو۔ ناشتہ کیا، انہوں نے کہا حضور اجازت ہے؟ جی اجازت ہے۔ جب ہاتھ میں ہاتھ دیا نا قرہ حضرات نے، تو حضرت نے فرمایا تم نے زبانیں سیدھی کی ہیں، ہم نے دل سیدھے کیے ہیں۔ تو اولیاء کرام کو خدا نے دل کا شعبہ دیا ہے، دل کا شعبہ دیا ہے، اور دل کا شعبہ مجھے بتائیں سب سے اہم ہوتا ہے نہیں؟ ظاہر بہت اچھا ہو، سب کچھ ہو، اگر اندر خراب ہے چلے گا؟ لیکن اگر اندر پاک ہے، ظاہر کچھ خراب بھی ہے چل جائے گا۔ تو اولیاء کرام دل کی ڈائریکشن درست کرتے ہیں، یہ اولیاء کرام کا منصب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو مقاصد رسالت بیان فرمائے، اس میں جو تزکیہ کا مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء کے ذمہ دیا ہے۔ تو جس طرح جسم میں روح کا کام ہے، ایسے ہی اللہ کے بندوں میں اولیاء کا کام ہے۔ جتنی ضرورت ہمارے جسم کو ہماری روح کی ہے، اتنی ہی قرب خدا بندی، معرفت خدا بندی کے لیے اولیاء کی ضرورت ہے۔ اگر خدا کے قریب ہونا ہے، اس کا ذریعہ یہ ہے اللہ والوں کے قدموں میں آ جاؤ۔ وہ ایک بات میں نے پڑھی تھی، وہ بڑی پیاری لگی مجھے بات اولیاء کرام کے حوالے سے۔ کہتے ہیں اللہ، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے میں آسمانوں میں نہیں سماتا، زمینوں میں نہیں سماتا، لیکن مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ لیکن مومن سے مراد المومن، عام مومن نہیں، بلکہ مومن سے مراد ہے خاص مومن، انہیں کو اولیاء کہتے ہیں، مقربین کہتے ہیں۔ میں کن کے دل میں سماتا ہوں؟ میری جلوہ گاہ کیا ہوتا ہے؟ کس کا کاشانہ؟ مومن کامل، یعنی اولیاء صوفیہ کا دل۔ تو اللہ رہتا ہے اولیاء کرام کے دل میں۔ تم ولیوں کے دل خوش کر دو، تم خوش کرو گے وہ تم سے خوش ہوں گے، تم ان کے دل میں آ جائے گے، ادھر اللہ موجود ہے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو خدا کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے، اللہ والوں کو راضی کرو، انہیں خوش کرو، ان کے اطاعت کرو، ان کے اداؤں کے سانچوں میں ڈھل جاؤ، ان کے حکم پر عمل درآمد کرو، وہ خوش ہوں گے۔ جس سے بندہ خوش ہوتا ہے وہ دل میں آ جاتا ہے، اس کے وہ دل میں آیا وہ خدا کو پا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کا فیضان عطا فرمائے۔ حضرت سیدی مرشیدی و مولائی پروفیسر منشاد علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا فیضان اسی طرح جاری و ساری رہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا جو ہے نا فیضان ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا